بغیر سچے خدا کے، بغیر شریعت کے اور سکھانے والے کاہن کے بغیر نہیں، پر خدا کا یہ فضل ہے اور میں خدا کی دل سے شکر گزاری کرتی ہوں کہ جس خدمت کو خدا نے ایماندار جان کر اپنے بندہ کو دی ہے، وہ جان فشانی کے ساتھ ہماری ترقی کے لیے، کلیسیا کی بہتری کے لیے، اور نہ صرف کلیسیا کی بہتری کے لیے بلکہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی، لٹریچر منسٹری کے ذریعے سے بھی اس خدمت کو سر انجام دے رہا ہے۔ خدا اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے اور ہماری ترقی کے لیے کثرت سے استعمال کرے، کیونکہ 2020 میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو خدا کے خادم کی خدمت میں کمی نہیں آئی، بلکہ یوٹیوب چینل کا آغاز ہوا اور جو لوگ چرچ تک رسائی نہیں کر سکتے تھے، یعنی لاک ڈاؤن کا، اور اس کے باعث گھروں میں محصور ہو گئے تھے، پر جب خدا کا خادم اپنی خدمت کو ایمانداری کے ساتھ کلیسیا میں ہی ریکارڈنگ اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پیغامات کو ہم تک پہنچاتے ہیں، تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ ہماری روحانی ترقی میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ ہم روز روز مسیح میں زوراور ہوتے گئے، کیونکہ دنیا کے لوگ لاک ڈاؤن میں اور کرونا وائرس کی وجہ سے ڈر خوف میں تھے، ہراساں تھے، پر ہمارے اندر ذرا بھی ڈر خوف نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو سب مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، ہم پر سزا کا حکم نہیں، پر تو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے، دکھ پریشانیاں ہمیں آ گھیرتی ہیں، پر جب اسٹرانگ ایجوکیشن ہماری زندگیوں میں رکھ دی گئی ہے تو نہ صرف ہم جسمانی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ ایٹرنل ریفیوج سیریز، جس کا ایک ایک سرمن ہم سبوں کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے تھا، اور اپنے خادم کو خدا نے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کیا۔ میں خدا کی دل سے شکر گزاری کرتی ہوں، ان تمام زندگیوں کے لیے بھی شکر گزاری کرتی ہوں جو 2021 کا سال ہم سبوں کو دیا، تاکہ اس سال کے شروع میں خدا کی حضوری میں جمع ہوں اور کلام کی ان گہری باتوں کو جو ہماری ترقی کے لیے، نصیحت کے لیے، تسلی کے لیے، انہیں اپنی زندگی میں دیں۔ ایک چھوٹی سی ٹیسٹمنی شیئر کروں گی، کیونکہ یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب خدا میں لگائے جاتے ہیں تو پھر حالات خواہ ہمارے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں کوئی بھی چیز پولس رسول کہتا ہے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ میرا بیٹا 5th کلاس میں تھا اور اسکول سے واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ فریکچر ہو گئی، تو فریکچر کے بعد یعنی 3 دن ہم لوگ ہاسپٹل میں رہے۔ 3 دن میں میں دن رات وہاں پر دعا کرتی تھی، بائبل پڑھتی تھی، اور اس دکھ میں بھی میں دکھ میں نہیں تھی، دکھ تو تھا کہ بچہ ہاسپٹل میں ہے، پر تو بھی خدا کا ہاتھ میری زندگی پر تھا، اور ایک ماہ کے اندر اندر خدا نے میرے بیٹے کو پھر سے کلیسیا میں لا کھڑا کیا۔ اس کو ہم گھر چھوڑ کر تو ہم کلیسیا میں ایوری سنڈے رفاقت کے لیے آتے تھے، کیونکہ ہم نے سیکھ لیا کہ رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، دعا کرنا اور تعلیم پانے میں جب ہم مشغول ہوں گے تب ہی ہماری روحانی ترقی ہوگی۔ تو جب روحانی ترقی ہو گئی ہے تو پھر یہ دکھ، یہ پریشانیاں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب کرائسٹ ہمارے ساتھ ہے، وہ دکھ میں، پریشانی میں ہمارے بوجھ، ہماری فکروں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، بشرط کہ ہم اپنے بوجھ اس کو دیں، کیونکہ لکھا ہے اے محنت اٹھانے والوں بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔ تو جب آرام حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے دکھوں کو اپنے خدا کے سپرد کرنا ہے، اور یہ میں اپریسیشن ساری پاسٹر جی کو دوں گی، کیونکہ یہ ان کی اسٹرانگ ایجوکیشن کے باعث ہے۔ میں نے کلیسیوں کو کبھی وزٹ نہیں کیا، پر چینلز کے ذریعے ضرور گھر میں مختلف خادموں کی تعلیمات کو سنا جاتا ہے، سنتے بھی ہیں، پر نہ صرف ہم نے یہاں پر رہ کر ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا میں رہ کر اس قدر عمیق باتوں کو اپنی زندگی میں لیا ہے کہ جب خادم کسی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو بچے بھی اس بات کو پک کرتے ہیں۔ ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا میں بچے بھی اس بات کو ریلائز کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ یہ بات ہم نے خادم سے سنی ہے، تو جب
چینل کے اوپر یہ بات بتائی جا رہی ہے تو پھر اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ میری بیٹی میرا جو ہے چینل پر ایک خادم کلام سنا رہا تھا، تو اس نے جب سن رہی تھی تو مجھے کہتی ہے کہ مما یہ بات پاسٹر جی نے تو کسی اور طرح بتائی ہے. پھر میں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ بات ایسی ہے، یہ ایسے ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو بھی خدا کی حضوری میں لے کر آتے ہیں تو پھر بچے بھی اسی قدر خداوند میں گروتھ کرتے ہیں. ہم لوگ چونکہ میں کیتھولک گھرانے سے تھی، بچپن میں سنڈے اسکول نہیں گئی، پر ہم لوگوں نے جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو لکھا ہے، کلام فرماتا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو بچوں کو بچپن ہی سے سنڈے اسکول لے کر آتے تھے، اور یہ اپرچونٹی خدا نے ہمیں اس کلیسیا میں دی تاکہ ہم خدا کی حضوری میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں. اور ابھی سے وہ شاید میں کہتی ہوں ہمیں تو خدا نے سمجھ دیا ہے، اور جب وہ ہماری ایج میں آئیں گے تو شاید ہمارے سے آگے ہوں، کیونکہ خدا نے یہ ایسی اسٹرانگ ایجوکیشن اس کلیسیا میں ہمیں دے دی ہے کہ میں شکر کرتی ہوں خدا کا کہ کلیسیا کا ایک فرد جو ہے وہ خادم کی حیثیت رکھتا ہے. پر کلام میں لکھا ہے کہ جب ایک روح زمین پر توبہ کرتی ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے جو ہیں وہ خوشی مناتے ہیں. کلام میں یہ تو نہیں لکھا کہ خادم جو ہے وہ روح جیتیں گے تو آسمان پر خوشی ہوگی. ایک زندگی جو یہاں پر روحانی برکتوں کا ذائقہ لیتے ہیں، کیا ان کی یہ رسپانسبلٹی نہیں کہ وہ بھی اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں؟ کیونکہ میں چینلز کے ذریعے دیکھ رہی ہوتی ہوں جن کلیسیاؤں کے اندر اتنی اسٹرانگ ایجوکیشن نہیں، وہ چرچ بھری ہوتے ہیں کیونکہ وہ شفا کے لیے ہوتے ہیں. تو شفا کو کرائسٹ ایسے ہی دے دیتا ہے. جب کلام میں لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی اور اس کی راست باز کی تلاش کرو تو سب چیزیں مل جائیں گی. یہ ساری برکتیں ہمیں لینی ہیں، تو پھر ہمیں اوروں کو بھی خدا کی حضوری میں لانا ہے اور مصمم ارادہ کرنا ہے کہ 2021 کا سال ہماری کلیسیا کے لیے برکت کا سال ہو. بھرپور کوشش کے ساتھ ہمیں کلیسیا کی ترقی کا باعث بننا ہے، کیونکہ کلیسیا پاکستان کے اندر میں سمجھتی ہوں پاسٹر جی جیسا کوئی خادم نہیں جس پر کلام کے اتنے ریویلیشن خدا کھولتا ہے. بے شک یہ دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے. کلیسیا باہم مل کر جب دعائیں اٹھاتی ہے تب ہی راستے کی بارش ہماری زندگیوں پر برستی ہے. تو میں نے ایٹرنل ریفیوج سیریز سے بھرپور برکت پائی ہے، اور خدا کا کلام جو ہمیں روز بروز غسل دیتا ہے، ہمیں نکھارتا ہے تاکہ ہم مسیح کی شبیہ اپنی زندگیوں سے دکھائیں. کرائسٹ جو ہے وہ محبت ہے، تو ہمیں بھی اس محبت میں رہ کر بھلائی کرنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے، یعنی کلام کی سمجھ ہمیں آ گئی ہے، اور نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ ہے. اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کلام کے تابع کر دینا ہے. جب کلام کے تابع ہوں گے تو پھر دکھ ایسے جاتے رہیں گے، پریشانیاں ایسے جاتی رہیں گی، کیونکہ وہ خود ہماری زندگیوں میں سکونت کرتا ہے. میں خدا کا شکر کرتی ہوں خدا کے خادم کے لیے جو پریزنس آف گاڈ سے لے کر فری فرام بیبیلون تک ایک سرمن جو ہماری روحانی ترقی کے لیے تھا ہم تک پہنچایا. کرسمس ڈے دا لیمپ کے حوالے سے جو یہاں پر پریچنگ دی گئی زبردست، میں بہت خوش ہوتی ہوں. اور جب پاسٹر جی پوچھتے ہیں کیسا سرمن تھا تو میں نے بولی awesome، اور حقیقت میں زبردست ہوتا ہے، کیونکہ وہ باتیں ہزارہا مرتبہ ہم نے پڑھی ہوتی ہیں. بائبل میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ ختم کر لی، پر محض پڑھنے سے نہیں، جب تک اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ تشریح کرنے کے لیے ہمیں خدا نے اس کلیسیا میں رکھا ہے. میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں، کیونکہ جسمانی برکتیں جو خدا نے مجھے دی ہیں وہ تو ایک دن ختم ہو جانی ہیں کیونکہ وہ فانی ہیں، پر روحانی برکتوں میں ایک اچھی کلیسیا میں اچھے خادم کے ذریعے سے سیکھنے کا خدا نے موقع دیا ہے. تو میں خود کو بہت لکی سمجھتی. اسی طرح کلیسیا میں جتنی زندگیاں موجود ہیں سب بہت خوش قسمت ہیں جو نہ صرف خود یہ برکت حاصل کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ان کی زندگیاں ایک ماڈل بن سکتی ہیں
کیونکہ ہمارا کرائسٹ جو ہے وہ امورٹل گاڈ ہے اور وہ ہمیں اسی صورت میں لے کر آنا چاہتا ہے، بشرطیکہ ہم اس کی راہوں پر چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور یہ سال کے لیے ایک مرتبہ پھر خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا ہم سبوں کو یہ فضل بخشے کہ ہم داناؤں کی مانند اس کے ساتھ چلیں اور وقت کو غنیمت جانیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ دن برے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ ہمیں خدا لپٹے رہنے کا فضل بخشتا ہے۔ رات کو پریئر فیسٹیول تھا اور پاسٹر جی نے اس قدر خوبصورت باتوں کا بیان کلیسیا میں کیا کہ ہم جو چراغوں کی مانند اس دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، یعنی چراغ کو ایک ترتیب کے ساتھ سرینہ کے ساتھ ہیکل میں خیمہ اجتماع میں ٹیبرنیکل کے اندر رکھا جاتا تھا، تو ہماری زندگیاں بھی کلام سے قرینے میں آ جائیں، کلام سے ہم نکھرتے چلے جائیں تاکہ ہماری روشنی دوسروں تک پہنچے اور ہم دوسروں کے لیے تاریکی کا نہیں بلکہ روشنی کا باعث ہوں، اور ہماری زندگیوں سے ایک ایک بات سے میں کہتی ہوں اگر ہم ٹرائی کاٹنی ہے روح بدن جان رکھتے ہیں تو روح بدن جان ہی میں ہمیں مسیح کو اپنی زندگیوں سے جلا دینا ہے۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں، خدا کے خادم کے لیے عمر کی درازی کی دعا کرتی ہوں تاکہ ان کے وسیلہ سے ہم اسی طرح روز بروز مسیح میں بڑھتے چلے جائیں اور ان کی مانند، میں ہمیشہ کہتی ہوں ان کی مانند مسیح کے نقشے قدم پر چلیں۔ بظاہر ہمیں بھی خدا نے اس دنیا سے الگ کیا ہے، نجات دے دی ہے، پاک روح دے دی ہے، یہ ساری برکتیں دے دی ہیں، پر اوبیڈینس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھرپور اس آپ کے خدا کے خادم کی مانند آ جائے تاکہ ہم بھی خدا سے اپنے کرائسٹ سے لپٹے رہیں اور ہمیشہ اپنی زندگیوں سے مسیح کو جلا دیں۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں ایک مرتبہ پھر، آمین۔